الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وسماه یہاں پر بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف بعد میں یہ سارا ایک ہی ترجمہ اور بعد میں باب المعاصی من الجاہلیہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ایک ترجمہ اور وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا دوسرا ترجمہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب المعاصی من امر الجاہلیہ کا ترجمہ گزشتہ کے لیے بطور تکمیل کا ذکر کیا اور یہ بتایا ہے کہ کفر کے نیچے جو کفر کے درجات وہ معاصی کی اقسام ہیں جو امور جاہلیت میں سے ہے لیکن اس کے ارتکاب سے آج کافر نہیں ہوتا ہے. اس سے امام بخاری نے خوارج کی تردید کی ہے جو ارتکاب معصیت پر کفر کا حکم لگاتے ہیں. من امر الجاہلیہ بدالوح کے جاہلیہ کی شرح کر چکا اور بتا چکا کہ اس کے 3 اطلاقات. ابو الحسن واحدی کہتے ہیں کہ اس سے ما قبل المبعث کا زمانہ مراد سمو بذالک لکثرت جہالات. امام نووی نے جاہلیت کی تفسیر میں یہی معنی بار بار لکھے. نمبر 2 جاہلیت سے مراد ما قبل فتح مکہ اور اسی معنی کے لحاظ سے ابن عباس نے فرمایا سمعت ابی فی الجاہلیت یقول اسقنی کأسا دہاقا رواہ البخاری. مراد یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب اہل جاہلیت کا مکہ پر غلبہ تھا تو میں نے اپنے والد سے اس میں قاسم دہاقا سنا. نمبر 3 کبھی جاہلیت کا اطلاق آدمی کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے زمانے پر ہوتا ہے. اسی معنی کے لحاظ سے عبد محمود نے فرمایا رأیت فی الجاہلیت قردۃ زنت رواہ البخاری رحمہ اللہ فی ابواب المبعث. ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. فرماتے شرک کے علاوہ کسی بھی معصیت کے ارتکاب سے کوئی کافر نہ ہوگا. شرک کا ارتکاب مکفر ہے, معاصی کا ارتکاب مکفر ہے. اور ارتکابها کا لفظ لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ پہلے معصیت سے کافر نہ ہوگا اور اگر اعتقاد معصیت ہو یعنی کوئی معصیت کو حلال سمجھے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ استحلال حرام کفر ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والسر. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سائق میں تصریح شرک معافی نہیں اس کے علاوہ جتنے گناہ تحت المشیت اللہ تعالی
اس حساب سے معلوم ہو گیا کہ آدمی معدوم شرک کے ارتکاب سے کافر ہوگا. کافر کی مغفرت بنص القرآن لا يغفر من يشرك به ممنوع ہے. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم للمؤمنين. اگر یہ مستقل ترجمہ نہیں تو اس کی ترجمے کے ساتھ مناسب ذات اقتتال جو معصیت ہے اعمال کفر میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں تسلیم سباب المؤمن خصوصاً وقتال الکفر. اس کے باوجود اس کے مرتکب کو اللہ مومن کہا. معلوم ہوا کہ معصیت کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے. اور اگر یہ مستقل ترجمہ ہے تو کی غرض یہی ہے اور یہ ترجمہ المعاصی من الجاہلیہ کے ترجمے کا تکملہ ہے. پہلے یہ بتایا کہ معصیت امور جاہلیت میں سے ہے اور اس کے ارتکاب سے کوئی کافر نہ ہوگا. اب اس کو مزید واضح کیا کہ دیکھیے قتال مع المسلم یہ اعمال کفار میں سے ہے لیکن اس کے ارتکاب پر اللہ نے کافر نہیں کہا مومن کہا. لہذا خوارج کا یہ کہنا کہ مرتکب معصیت کافر غلط ہے. وبالاسناد المسلم امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه ونفعنا بعلومه وحسننا بالحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب بن موسى عن نحن بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني فكتب قال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بالك والمقتول قال من كان حريصا على قتل صاحبه. عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل مراد علي بن ابي طالب. آئندہ کتاب الفطر میں بخاری میں آ رہا اريد نصرة ابن عم رسول اللہ نصرة ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے مراد جنگ جمل کا موقع ہے. مسلمانوں میں اتفاق رہا حتیٰ سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی جو سبائیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے منتظر ہوئی تھی. جو اختلاف ہوا لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا لیکن عثمان کے ماننے والوں نے بیعت نہیں کی اور نتیجتاً جنگ جمل ہوئی جس میں سیدہ عائشہ جمل پر سوار اس کا نام حرب الجمل پڑ گیا. یہ مسلمانوں کی پہلی باہمی خانہ جنگی ہے. حضرت عائشہ تو صلح کی نیت سے گئی لیکن مقدرات کے بعد جنگ ہو گئی. ان سبائیوں نے اندر خانہ رات سنگ باری کی جس سے قلوب ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی. فلقینی ابو بکرہ یہ ابو بکرہ نفع بن حارث صحابی رضی اللہ عنہ بکرہ باقی فتح کے ساتھ مولانا عبدالرؤف دانپوری ساتھ میں شخصیت کو وہم ہو گیا. انہوں نے ابو بکرہ بزم الباء ضبط کر دیا. قال رجع لوٹ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل النار. مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر تلوار کھینچ لی تو قاتل مقتول دونوں. حضور نے کہا یا رسول اللہ قاتل کو اپنی قتل کی وجہ سے مسئلہ جہنم
پھول کیوں مستحق ہو گیا؟ فرمایا انما کان حریصا علی قتل، یہ آدمی کے قتل پر حریص، اس سے معلوم ہوا عزم معصیت کو، اگر مصمم ہو جائے تو معصیت ہو۔ قرآن پاک میں ان الذین یحبون تشیع الفاحشۃ الذین آمنوا لہم عذاب، یہی جمہور امت کا مسلک صرف امام شافعی سے نقل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ارادے کے سارے درجات معفو عنہ، لیکن راجح پہلا کے قول لما دل علیہ من الآیۃ والحدیث۔ اگر مسلمانوں میں باطنی خانہ جنگی ہو جائے تو اختلاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ آدمی وہ شہر چھوڑ کر باہر چلا جائے، اور بعضوں کی رائے یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت یہ کہتی ہے جوابی کارروائی نہ کرے، ابو بکر وغیرہ کی یہ رائے۔ ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ ابتدا تو نہ کرے لیکن دفاع کرے، اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اگر باہمی خانہ جنگی ہو اور حق و باطل ملتبس ہو رہا، یہ معلوم نہ ہو کہ کون حق پر ہے کون باطل پر، تو پھر یکسوئی اختیار کرے، اور اگر حق مبطل ممتاز ہو تو جو حق پر ہو اس کی اعانت کرے اور صاحب باطل سے جنگ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ وبالاسناد المتصل منا الى حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ القاری رضی اللہ عنہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحزاب عن المعروف قال لقيت عبادة بن ربادة وعليه حملة وعلى غلام حلة فسألت عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعيرته بأمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادة عيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت يدكم من كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يأكل ويلبسهم ما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم وإن كلفتهم فأعينوا عن المعروف معرور ہم واصلی احدب کہتے ہیں کبڑے۔ حدیث کے راوی واصل بن حیان، ان کا لقب تھا احدب۔ کبڑا لقب ناپسندیدہ، لیکن اگر کوئی کسی ناپسند لقب سے معروف ہو جائے تو تعریف و تعین کے ساتھ اس لقب کو ذکر کرنا جائز۔ تحقیر و تنقیص کی نیت سے لقب کو ذکر کرنا جائز ہے۔ عن المعروف، معروف بن سوید کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ابو ذر سے ربازہ، یہ ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ صحابی ہیں۔ رابازہ تینوں کے فتحہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے 3 منزل پر ایک جگہ کا نام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سلطان مدینہ میں سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا ذر یہ بتاؤ اگر تم مدینے میں نہ رہنے پاؤ تو کیا کرو گے؟ فرمایا عرض ہے شام چلا جاؤں۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ رہ پاؤ تو کہنے لگے مدینہ آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر وہاں بھی نہ رہنے دیا جائے کہنے لگے تلوار اٹھا لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس
سے بہتر بات بتاتا ہوں، اسمع واطع، بات ماننا، اطاعت کرنا۔ حضرت بزرگ غفاری کا شام میں قیام تھا، وہاں وہ روپیوں کے جمع کرنے پر نکیر کرتے تھے اور کہتے تھے قیوم النار۔ حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ یہاں ابو ذر نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے جس سے بڑی مشکلات کا سامنا۔ حضرت عثمان نے ابو ذر کو لکھا تم مدینے آ جاؤ۔ جب مدینے آ گئے تو لوگوں نے ازدحام کر لیا، ایسی حالت ہو گئی گویا ان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے بات چیت کی۔ حضرت عثمان نے کہا آپ مدینے کے قریب میں قیام کر لیں، اس لیے وہ ربضہ تشریف لے گئے تھے۔ وعلیہ اللہ وعلی غلام اللہ، وہ لنگی اور چادر کہلاتی ہے جس میں کپڑا ایک ہی قسم کا، اس کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو حل کر کے کھول کر تازہ تازہ استعمال کیا جاتا ہے، یا اس لیے کہ صاحب اللہ اس کے اندر حلول کرتا ہے، اس کے بیچ میں اترتا ہے۔ یہاں اس روایت میں علیہ اللہ وعلی غلامہ اللہ، یہی روایت کتاب لباس میں آئے، اس میں یہ وارد ہوا ہے رأیت علیہ بردن وعلی غلامہ بردن فقلت لو اخذت هذا لکان کلتن، یعنی یہ دیکھا کہ وہ ایک چادر استعمال کر رہے اور اسی قسم کی ایک چادر غلام استعمال کر رہا۔ میں نے کہا اگر آپ غلام سے یہ چادر لے کر استعمال کر لے اللہ بن جاتا۔ ان دونوں روایتوں میں بظاہر تنافی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں کے پاس دو چادریں، ایک نئی ایک پرانی، اور دونوں کی قسم ایک ہو۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ اگر غلام کی چادر آپ لے لیتے تو یہ کلے جیدہ ہو جاتا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں کا لفظ مجاز پر محمول ہے، راوی نے جس پر کل کو اطلاق کر دیا، ایک چادر کو کھلا کر دیا کیونکہ وہ سبب ہے اللہ کے مکمل ہونے کا۔ فسألته عن ذلك، میں نے اس مساوات کا سبب معلوم کیا۔ فرمایا انی سابقت رجلا فعیرته بأمه، میں نے آدمی کے ساتھ گالم گلوچ کی، یعنی سخت کلامی کی، اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ ہار دلا دیا۔ رجلا، امام نووی کہتے ہیں سیاق سے معلوم ہوتا کہ غلام یہ مسبوق غلام، اور انہوں نے غلام کو کہہ دیا یبن السودائی، ایک کالی کے لڑکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیر یا ابا ذر اعیرتہ بأمہ، ابو ذر تم نے اس کو اس کی ماں کے ساتھ ہار دلا دیا۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ یہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو اس طرح سے ہار دلاتے تھے۔ یہاں پر بعض علماء کرمانی وغیرہ نے یہ اشکال کیا کہ یہ روایت ترجمے کے مطابق نہیں، اس لیے کہ تعیر گناہ کبیرہ نہیں ہے جس پر خوارج تکفیر کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری اس روایت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معصیت امور جاہلیہ سے تعیر گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو امر جاہلیت بتایا، اور اس کے بعد تجدید ایمان کا امر نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ امر جاہلیت اگر معلوم شرک ہو تو موجب کفر نہیں ہے۔ اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی تمہارے نوکر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خول جمع خائل کہتے ہیں خدمت گزار، یہ خائل کہتے ہیں متعاقب، نگرانی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے، کیونکہ عام طور سے غلام آقا کی چیزوں کی نگرانی دیکھ بھال کرتا ہے، اس لیے خدام اتباع کو خول کہا جاتا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم کو پہلے ذکر کیا اور خولکم کو بعد، اس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اخوت ان خدام کے اندر اصل اخوت، اس اخوت کی طرف توجہ دلائی اور اسی کے لیے اس کو پہلے ذکر فرمایا۔ جعلہم اللہ تحت ایدی، یعنی یہ تمہارے بھائی ہیں لیکن اللہ نے ان کو تمہارا زیر دست ماتحت بنا دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس، اگر کسی کا بھائی اس کا ماتحت ہو تو آقا جو خود کھائے وہی غلام کو کھلائے، جو خود پہنے وہی غلام کو پہنائے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود مواسات، ہمدردی و غمخواری، مساوات، برابری نہیں، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حدیث کو بالکل اس کے ظاہر پر رکھا اور اپنے غلام کے ساتھ مساویانہ برتاؤ۔ ظاہریہ کہتے ہیں مساوات واجب، علامہ ابن حزم کہتے ہیں آقا کے دل میں رہتی ہے جو کھائے وہی غلام کو کھلائے، جو پہنے وہی پہنائے، اور اگر اتنی کی گنجائش نہ ہو تو پھر ایک دو لقمہ اپنے غلام کو کھانا، اپنا کھانا کھلائے، اور کم از کم جیب کا کپڑا اپنے کپڑے میں سے غلام کو لگا دے۔ ولا تکلفوہم ما لا، اور ان کو ایسے کام کا مکلف نہ کرو جو ان پر غالب آ جائے، یعنی اس کے کرنے سے وہ عاجز ہو۔ وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعْلُوا، اور اگر تم کو اس کا مکلف کرو تو ان کی اعانت بھی کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ یہ چیز جیسے غلاموں کے اندر مطلوب ہے، اپنے شاگردوں کے اندر بھی مطلوب ہے۔ کوئی شاگرد کسی کا کام کر رہا تو استاد کو چاہیے اتنا ہی کام اور اتنا بڑا کام کرائے جس کو بآسانی کر سکتا۔ اگر کسی مجبوری سے کوئی بھاری کام لینا ہے تو خود اس کا تعاون کرے یا تعاون کا انتظام کرے۔ وبالاسناد متصل منا الى امیر المؤمنین بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاه واجزل ثوابه وحشرنا في ذنوب ونفعنا بعلم قال باب ظلم دون ظلم۔ یہ ابن عباس اور عطا کے اثر کا ٹکڑا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بتایا ظلم کے مختلف مراتب۔ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تو شرک کفر ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے مختلف درجات۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ معاصی ظلم کے اندر داخل ہیں، جیسے کفر ظلم کے اندر داخل ہے، اور معصیت کے ارتکاب سے کفر کو طاقت پہنچتی ہے تو اس کی ضد یعنی طاعت سے ایمان کو طاقت اور قوت حاصل ہوگی۔
وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم بن القمان بن الله رضي الله قال لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله عز وجل من الشرك لظلم عظيم. امام بخاری یہ حدیث دو طریقوں سے ذکر کی ہے. یہاں طریق ثانی کے الفاظ کی، طریق اول کے الفاظ کتاب الانبیاء میں آ رہے ہیں. عن سلیمان، یہ سلیمان بن مہران اعمش اور ان کے استاد ابراہیم بن خلیل. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سند اصح الاسانید. ابن مبارک اور نسائی فرماتے ہیں اصح الاسانید منصور عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ ابن معین اعمش کو ذکر کر دیا اور ان دونوں منصور. اور امام بخاری فرماتے ہیں اصح الاسانید مالک النافع عن ابن عمر. اس سلسلے میں بڑا زبردست اختلاف 16 اقوال ہیں اور اس سے بھی زائد. اصل بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی اجتہادی نظر واقع ہوئی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ علاقائی اعتبار سے تفصیل ہے تو شاید زیادہ مناسب ہو. مثلا مدینہ کی اصح الاسانید مالک النافع بن عمر ہو اور کوفہ کی اصح الاسانید ابراہیم بن علقمہ رضی اللہ واللہ تعالی اعلم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم. روایت کریمہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم تو صحابہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کون ایسا ہے ان میں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. آیا صحابہ کے گھبرا جانے کا سبب کیا؟ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ سمجھے کہ ظلم سے معاصی مراد کفر تو بہت اونچے درجے کا گناہ، اس پر لفظ ظلم بولا جا سکتا، اس لیے انہوں نے آیت کو معصیت پر محمول کر لیا اور ڈر گئے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لفظ پر نظر کی، اس سے وہ یہ سمجھے کہ یہاں ظلم سے معصیت مراد، کیونکہ لفظ کے معنی خلق اور ظاہر ہے کہ شرک و ایمان خلق نہیں ہو سکتا، دونوں ضدین ہیں. وَالضِّدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ بتا دیا کہ یہاں اجتماع ہو سکتا. یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایمان بھی رکھتا ہو یعنی اللہ کو مانتا اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتا ہو یعنی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ معبود بناتا، اللہ کی صفات میں اس کو شریک کرتا. اور شیخ محی الدین ابن عربی صوفی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ظلم کو عام سمجھ لیا جس میں شرک اور اس کے علاوہ سارے گناہوں کو داخل مان لیا، اس لیے کہ بظلم نکرہ جو سیاق النفی میں واقع ہو رہا. اور یہ قاعدہ ہے جب نکرہ
تحقیق یا شرط کے تحت آ جائے تو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہاں پر ظلم کا فرد اعظم یعنی شرک مراد ہے، اور دیکھو قرآن ظلم کو شرک کو ظلم کہا گیا۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم۔ علامہ بہاؤالدین السبکی فرماتے ہیں کہ اس کا قرینہ لفظ ہے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ کسی چیز کا اگر اختلاط سمجھ میں آ سکتا تو تقابل کی وجہ سے شرک کا سمجھ میں آتا ہے، وہی ایمان کا مقابل ہے۔ معاصی کا خلط سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی کی بھی رائے، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ معصیت ایمان کے بحر زخار میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اس لیے لفظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم سے اس کا فرد اعظم شرک مراد۔ اب اس کے بعد سوال کہ ظلم ایمان اور شرک تو ضدین ہیں، تو اس کے اجتماع کی صورت کیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماع کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی پہلے مومن خدا نخواستہ بعد مرتد ہو جائے، یہاں محل میں اجتماع ہوا وہ زمانہ الگ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ظاہر سے مومن اور باطن میں کافر جیسے کہ نفاق میں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد باب علامت المنافق کا ترجمہ نقل کیا۔ فانزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے معلوم ہوتا کہ آیت شریفہ اسی وقت اتری تھی، لیکن دوسری روایت میں فرمایا اولم تسمعوا الی ما قال لقمان لابنہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ آیت لقمان نازل تو اسی وقت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بظلم میں تنوین تعظیم کی ہے، اور ظلم عظیم مراد سورہ لقمان کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلاف شرک پر ہوتا ہے۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته قال باب علامت المنافق۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتا چکے کفر اور ظلم کے مختلف مراتب، تو اب یہ بتاتے ہیں کہ نفاق کے بھی مختلف مراتب، بعض اعلیٰ جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بعض ادنا، بعض اعلیٰ جس سے آدمی ملت سے نکل جاتا ہے، بعض ادنا جس سے آدمی ملت سے نہیں نکلتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی مراد یہ کہ معاصی سے ایمان میں کمی آتی ہے، جیسے طاعت سے
اضافہ ہوتا. علامت المنافق. اسی طرح امام بخاری کے تلمیذ امام نسائی نے ترجمہ منعقد کیا. ابو اسناد قال حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابي عامر ابو سهيل بن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. یا جاہلین، تم لوگ سنتے ہو یا جاہلین. امام ابن خزیمہ کے تلمیذ تھے. حضرت امام جو بیان فرماتے وہ اس کو لکھ لیتے تھے. ایک دن بہت ان سے اکتا گئے فرمانے لگے یا بارد. اس کے بعد کوئی بات کہی، انہوں نے فوراً قلم اٹھایا اور اس کو لکھ دیا. یہ کلمہ زجر کے لیے استعمال کرتے ہیں ان علاقوں میں، اور آپ لوگ ایسے یہ ہر حاضر سے میں نے کہا، یہ اختلاف لکھتا ہے، اختلاف اقوال. میں نے کہا یہی ترجمہ بخاری کے تلمیذ نسائی نے منعقد کی ہے اس قسم میں، اور یہ کوئی فتح الباری میں تھوڑے لکھا ہوا، عینی میں تھوڑے لکھا ہے، قسطلانی میں تھوڑے لکھا ہے. یہ تو جدید فتح الباری میں لکھا ہوا ہے. اگر جو ہے یہ سارے یہی سب کچھ ہوتے تو میں کس لیے یہاں آ کر کے بیٹھتا ہوں؟ یہ تم کو ایسی پتہ چل جائے گا. جل کا غلط کیا ہوتا ہے لکھنے سے. میں فوراً آدمی کو پہچان لیتا ہوں کہ آدمی کیا آئندہ کرے گا. مقاعد زمانہ بیٹھے ہوئے انسان میں سب. نمبر 1 کلو کیا سمجھیں علم کیا چیز؟ باردی. چلیے بھیا میرے یہاں تو کسی کی دال گلتی نہیں، میری تو خود دال بہت سخت ہے، وہ ابھی تک گلی نہیں ہے، تو دال کیسے تمہاری گل جائے گی؟ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ آپ لوگ رونے کی بات ہے. بچوں تم کیسے ہو؟ تم کو شرم کیوں نہیں آتی؟ کتنی بڑی بےوقوفی ہے تمہاری. کوئی میرے باپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے اگر آپ نہ لکھیں، آپ کا نقصان ہے. مرتضیٰ نے ایک دن کہہ دیا، بولی مرتضیٰ نے کہ حاضر سمجھدار میں سمجھا ایک ہوگا، کوئی آیا ہوگا آسمان سے تو میرے دل میں بڑی قدر ہوئی. میں تو سمجھدار بچوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، مگر مجھے جو ملتا ہے میڈ ان باولا کرتا ہوں. پاگل کارخانے کے تیار ہوئے پرزے، جہاں ذرا کسی نے منہ کر کے تھوڑا پڑھ لیا تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا کمال والا ہے. یہاں تو بھائی ہمارے یہاں جب بھی کسی کا کمال ومال نہیں ہوتا، کم سے کم آدمی میری سطح پر آئے تب تو میں مانوں گا، اور اگر اس سے نیچے ہو تب بھی مان جاؤں گا، اور اگر اس سے نیچے ہو تب بھی مان جاؤں گا، اور صاحب اگر اس سے بھی نیچے ہو تب بھی مان جاؤں گا. لیکن اگر کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو کون مانے؟ القراءۃ البڑبڑیہ، بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ، یہ کوئی قراءت ہے؟ حازم صاحب کہ القراءۃ الحازمہ ہے، ہضم کرتا ہے. چلیے بات یہ ہے بیچارہ وہ کیا مرتضیٰ نے جو تعریف کی بات، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب باولے اکٹھے ہیں، باولوں میں یہ ذرا ایسا ہے جیسے اندھوں میں کنواں راجا. سمجھے آپ لوگ کے اندر یہ ایسے ہی اندھوں میں کنواں راجا. تم کہتے ہو کہ آپ تمہیں اندھا کہہ رہے، یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ تم لوگ ایسے بن گئے جیسے اندھے، محنت کرتے سارے اندھے تو رہے. باتیں نہیں ہیں بھائی، محنت کرنے سے سب. حضرت امام بخاری نوعمر تھے، اور جب مکے پہنچے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ محدثین کہاں رہتے. تو شمغلہ سے پوچھا، اس نے بتایا یہ کوئی بدعقیدہ انسان. محمد بن زہری نے
بس اس کو لے کے پکڑ لیا اور اعتراض کیا کہ یہ شمغلہ کے پیچھے پھرتا. حضرت امام نے فرمایا، یعنی ہمارے امام یعنی امام بخاری نے، کہ بھئی مجھ کو معلوم نہیں تھا، اس کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا، اس لیے میں اس کے پیچھے چلتا تھا. تو دیکھیے ان حضرات کی شان کہ یہ علم کے کیسے متوالے تھے. کوئی بھی مل جائے ان کی رہنمائی کے لیے اس کے پیچھے چلے. وبالإسناد إلى الإمام المصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خان. یہ روایت کسی سے نسل کتاب الوصایا میں آ رہی ہے اور امام بخاری کی طرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کی تخریج فرمائی ہے. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں. یہاں آیت قلب مفرد اور خبر متعدد، حالانکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے. اس کا جواب یہ کہ آیت سے جنس مراد ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اسی حدیث میں مسلم شریف میں واقع ہوا من علامات المنافق، اور ابو عوانہ کی روایت میں علامات المنافق حذف من کے ساتھ واقع ہوا، اور بخاری شریف کے بعض نسخوں میں ترجمے میں بھی علامات المنافق وارد ہوا ہے. ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا کہ تینوں مل کر آئے، لیکن یہ بعید ہے. اگلی روایت سے صاف معلوم ہوتا یہ سب مستقل علامات. اسی لیے فرمایا 40 من کن کان منافق خالص، جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا. اذا حدث کذب، جب آدمی بات کرے تو جھوٹ. اس سے معلوم ہوتا کہ کس نفاق کی علامت. یہاں کذب سے مراد خلاف واقعہ خبر دینا، اور اگر کوئی آدمی مبالغہ کر دے، مثلا اپنی زمانے ماضی کی خوشیشی کا ترجمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مبالغہ کر دے تو امام مالک فرماتے ہیں یہ کذب نہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اخلاف وعد کرے. علامہ ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ لفظ وعد کے ساتھ مفعول ذکر کر دیا جائے تو پھر یہ خیر و شر دونوں میں استعمال ہوتا. جیسے کوئی کہہ دے وعدہ بالخیر وعدہ بالشر، اور اگر